ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رونق، جس کو اس کی آنٹی نے سالگرہ کے تحفے کے طور پر ایک جادوئی لباس دیا، یہ ایک پیلا ریشمی لباس تھا جس پر لال دھبے تھے اور اس کی بڑی بڑی جیبیں تھیں۔ اب تم جب بھی یہ سوٹ پہنو گے تمہاری خواہشات پوری ہوں گی، مگر تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کی آنٹی نے کہا۔ اور وہ کیا ہے؟ رونق نے پوچھا۔ تمہیں سال میں ایک دفعہ انسانوں کی دنیا میں جا کر 6 بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہوں گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا رونق، اس کی آنٹی نے کہا، ورنہ اس لباس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ رونق نے خوشی خوشی نہ بھولنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن رونق کی بوڑھی خالہ ماریا اس سے ملنے آ رہی تھی۔ کھانے کے معاملے میں وہ بہت نفیس تھی، مگر رونق بدقسمتی سے اچھا باورچی نہیں تھا۔ وہ اکثر ان کو جلے ہوئے کیک اور کچے بسکٹ کھلاتا تھا، لہٰذا رونق نے اگلے دن اپنا جادوئی لباس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صبح صبح جادوئی لباس پہنا اور اپنے کچن کا جائزہ لیا جو کافی گندا ہو رہا تھا۔ ناشتے کے برتن ابھی تک جھوٹے پڑے تھے اور پردے بھی بہت میلے ہو رہے تھے۔ اب میں اپنے لباس کو آزماتا ہوں، رونق نے اپنے کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ کچن اپنے آپ کو خود ہی صاف کر لو، کیونکہ یہ میری خواہش ہے، وہ اونچی آواز میں بولا، اور اس کے ساتھ ہی چیزوں نے ایک دم ہلنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ پانی کا نل خود بخود کھل گیا اور گندے برتن سنک میں جا کر دھلنے لگے۔ فرش صاف کرنے والا کپڑا اپنی جگہ سے ہلا اور رگڑ رگڑ کر فرش صاف کرنا شروع کر دیا۔ قالین صاف کرنے والے برش نے اتنی دیر میں پورے گھر کے قالین صاف کر دیے۔ پردے خود بخود کھونٹی سے اترے اور نل کے نیچے بیٹھ کر نہائے اور پھر کپڑے سکھانے والی رسی پر جا کر لٹک گئے۔ خشک ہونے پر استری نے جلدی جلدی ان پر استری کر دی اور وہ واپس اپنی جگہ چلے گئے۔ یوں تھوڑی سی دیر میں گھر کا کونا کونا چمک اٹھا۔ بہت اعلیٰ، رونق خوشی سے چلایا۔ اور اب خالہ کے ناشتے کے لیے اس نے اپنی جیبوں میں دوبارہ ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک بڑا چاکلیٹ کیک، فروٹ جیلی، سینڈوچز، بسکٹس، ناشپاتی، رس بیریز، کباب اور کریم کافی کی ضرورت ہے۔ اس کا کچن دوبارہ جاگ اٹھا اور پل بھر میں اس کی فرمائش کردہ سب چیزیں تیار ہو کر میز پر سج گئیں۔ جب رونق کی خالہ آئیں تو کچن کا دروازہ کھولتے ہی دھک سے رہ گئیں۔ انہوں نے رونق کے صاف ستھرے چمکتے ہوئے کچن کو دیکھا جو ہمیشہ بہت گندا رہتا تھا، اور پھر سلیقے سے سجی ناشتے کی میز کو دیکھا۔ خوب، کیا شاندار تبدیلی ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ تم نے تو آج بہت محنت کر ڈالی ہے رونق۔ یہ میرے جادوئی لباس کا کمال ہے خالہ، رونق نے سچ کہا کیونکہ وہ ایک سچا جن تھا۔ پھر اس نے اپنی خالہ کو جادوئی لباس کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ زبردست، مگر بیٹا تم سال میں ایک دفعہ انسانوں کی دنیا میں جانا نہ بھولنا، ورنہ تم اس لباس کا جادو کھو دو گے، اس کی خالہ نے سب کچھ سن کر کہا۔ رونق نے اپنے جادوئی لباس سے اپنی اور اپنے دوستوں کی بہت ساری خواہشات پوری کی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے لباس کا جادو کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور وہ جان گیا کہ اب اسے انسانوں کی دنیا میں جانا ہی ہوگا۔ لہٰذا ایک دن رونق نے اپنا جادوئی لباس پہنا اور دنیا میں جانے کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے دیکھ کر سب بچے کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ شاید ہی انہوں نے کبھی کوئی جن دیکھا ہو، رونق نے اپنے دوست سے کہا جو اسے خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ اور جب ان کو پتا چلے گا کہ میں ان کی خواہشات پوری کرنے آیا ہوں تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے، اس کے دوست نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آج کل کے بچے جنوں پریوں پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بارے میں کہانیاں سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری باتوں پر یقین ہی نہ کریں۔ ناممکن، رونق نے بے یقینی سے کہا اور انسانوں کی دنیا میں چلا آیا۔ اس کا رخ ایک چھوٹے سے شہر کی طرف تھا۔ وہ چلتا رہا اور گھروں کی کھڑکیوں سے اندر جھانکتا رہا۔ آخر کار اس نے ایک گھر کی کھڑکی سے 2 بچیوں کو اپنے گڑیا گھر سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپس میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ یہ گڑیا گھر بہت پرانے فیشن کا ہے، ایک ننھی بچی نے کہا۔ اس میں بجلی کی لائٹ کی بجائے لالٹین جلائی جاتی ہے، اور یہ بہت احمقانہ بات ہے۔ ہاں، مگر مجھے یقین ہے کہ دادا کبھی بھی اس کے اندر بجلی سے جلنے والے بلب نہیں لگائیں گے۔
دوسری بچی نے کہا میری کتنی خواہش ہے کہ وہ ایسا کر دیں۔ اوہ، رونق جو ان کی باتیں سن رہا تھا اپنے آپ سے کہا یہ میرے لیے ایک اچھا موقع ہے، میں ان بچیوں کی خواہش پوری کر سکوں۔ چنانچہ وہ کھڑکی سے کود کر کمرے میں آ گیا اور بچیوں کے پیچھے خاموشی سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس گڑیا گھر میں بجلی کے بلب جلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تو بس ایک دفعہ میری موجودگی میں ایسا کہو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ بچیوں نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یقیناً میں یہ چاہوں گی، پہلی بچی نے کہا۔ میری خواہش ہے کہ اس پورے گڑیا گھر میں بجلی کے بلب ہوں۔ اگلے ہی لمحے گڑیا گھر برقی کمکموں سے جگمگا اٹھا۔ بچیاں یہ زبردست نظارہ دیکھ کر اچھل پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر دروازے پر چھوٹے چھوٹے سوئچ لگے ہوئے ہیں اور انہیں کھولنے بند کرنے سے گھر کی روشنیاں جل بجھ رہی ہیں۔ وہ ذوق و شوق کے ساتھ ان سے کھیلنے لگیں۔ اس عرصے میں جن شکریہ کے ایک لفظ کے انتظار میں ان کے پیچھے کھڑا رہا، مگر بچے تو لگ رہا تھا کہ اسے بالکل بھول گئے ہوں۔ وہ بہت افسردہ ہوا اور آخرکار خدا حافظ کہے بغیر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ حد ہو گئی، میں نے ان بچیوں کی خواہش پوری کی اور انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہ کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ اور رونق نے سوچا، خیر یہ میرے لیے ایک ناگوار تجربہ تھا۔ وہ آگے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ دو بچوں سے ٹکرا گیا جو گھاس میں کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے تھے۔ وہ پیسے کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے ان میں سے ایک کو کہتے ہوئے سنا، اوہ کاش پیسے مل جائیں ورنہ گھر جا کر بہت پٹائی ہوگی۔ رونق ان بچوں کے پاس چلا گیا۔ بچوں، میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ میں ایک جن ہوں اور میں نے جادوئی لباس پہن رکھا ہے۔ احمق نہ بنو، ایک لڑکے نے کہا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن بھوت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جہاں تک جادوئی لباس کا تعلق ہے ہم تمہاری بے وقوفانہ باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ جاؤ جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ رونق کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور بچوں سے پوچھا، اچھا کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہارے کھوئے ہوئے پیسے تم کو واپس مل جائیں؟ ہاں، ظاہر ہے ہماری خواہش ہے کہ پیسے جلد از جلد مل جائیں ورنہ ہماری شامت آ جائے گی۔ ان کے یہ کہتے ہی ان کے کھوئے ہوئے پیسے گھاس میں سے اٹھے جہاں وہ گرے ہوئے تھے اور اڑ کر رونق کے ہاتھ میں آ گئے۔ لو، یہ رہے تمہارے پیسے، اس نے لڑکوں کو پیسے دیتے ہوئے کہا۔ مگر کیا وہ لڑکے خوش ہوئے؟ جی نہیں، ذرا بھر بھی نہیں۔ تم نے ہمارے پیسے چھپائے ہوئے تھے، وہ چلائے، کیونکہ انہوں نے پیسے اڑ کر جن کے ہاتھ میں آتے نہیں دیکھے تھے۔ تم نے ہمارے ساتھ شرارت کی ہے نا، ہم تمہیں مار بھگائیں گے۔ دونوں لڑکے غریب جن کے پیچھے لپکے اور وہ اپنی جان بچانے کو دوڑا۔ وہ بھاگ کر ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی سانس درست کرنے لگا۔ یہ خوب رہی، اس نے دکھی ہو کر سوچا۔ دو خواہشات پوری کر دی گئیں اور کسی ایک کے بدلے میں بھی شکریہ سننے کو نہیں ملا۔ یہ دنیا بھی کیسی ہوتی جا رہی ہے، کیا یہاں ذرہ بھر بھی اخلاق اور تشکر باقی بچا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ آگے چلا اور جلد ہی ایک ننھی لڑکی کو ایک چھوٹے سے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بری طرح روتے دیکھا۔ کیا معاملہ ہے؟ رونق نے دریافت کیا۔ اس کا نرم دل بچی کے رونے سے بھر آیا۔ بچی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے گھور کر دیکھا۔ تب اچانک گھر کے اندر سے ایک آواز آئی، اب یہ فضول کا رونا دھونا بند کرو میری، تم بہت بدتمیز اور پٹائی کے قابل ہو۔ تم نے محض غصے میں آ کر اپنی اتنی مہنگی گڑیا توڑ دی، میں اس سے دوبارہ توڑوں گی اگر میرا دل چاہا۔ بدتمیز ننھی بچی چلائی اور کھڑے ہو کر زور سے پاؤں پٹکے۔ جن کو اس بات سے زبردست دھچکا لگا۔ تمہیں اس طرح اپنے بڑوں سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں ایک جن ہوں اور تمہاری ایک خواہش پوری کرنے آیا ہوں؟ اگر تم احمق آدمی، بدمزاج بچی اس کی بات کاٹ کر چلائی اور اس کی طرف مکہ لہرا کر بولی، میری خواہش ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، بلکہ دوڑتے دوڑتے شہر کے دوسرے سرے پر پہنچ جاؤ تاکہ میں دوبارہ تمہاری شکل نہ دیکھ سکوں۔ ظاہر ہے کہ بچی کی خواہش پوری ہوئی اور غریب رونق نے اپنے آپ کو شہر کے دوسرے سرے کی جانب بری طرح دوڑتے ہوئے پایا۔ بہت جلد اس کی سانس پھول گئی، مگر جب تک وہ شہر کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ گیا اس کے پیروں نے دوڑنا بند نہیں کیا۔ میرے خدایا، کس قدر برا دن گزر رہا ہے
اور ابھی 3 خواہشات پوری کرنا باقی ہیں. کاش میں جلد از جلد انہیں بھی نمٹا لوں اور واپس چلا جاؤں. یہ کام تو ایک مصیبت ہی بن گیا ہے. اس نے سڑک کے کنارے اگی ہوئی گھاس پر بیٹھتے ہوئے سوچا. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کے سامنے سے 2 بچے گزرے، ایک بچہ اور ایک بچی. ہیلو مسخرے، تم کہاں سے آئے ہو؟ بچے نے بدتمیزی سے پوچھا. میں جن ہوں اور پرستان سے آیا ہوں. رونق نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا. جاؤ جاؤ، کسی اور کو بیوقوف بناؤ، ہمیں پتا ہے کہ جن من کچھ نہیں ہوتے. لڑکے نے ہاتھ ہلایا. خیر ہوتے تو ہیں، رونق نے کہا، اور مزید یہ کہ میں ایک خاص جن ہوں. میں آج تم لوگوں کی دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ 6 بچوں کی خواہشات پوری کر سکوں. میں نے 3 خواہشات تو ضائع کر دی اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس دنیا کا کوئی بچہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کوئی خواہش پوری کی جائے. کیا تمہارا مطلب ہے تم ہماری خواہشات پوری کر سکتے ہو؟ لڑکے نے کہا. میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا. خیر میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں. میری خواہش ہے کہ ایک تربوز، ایک ناریل اور ایک اناناس تمہارے سر پر آ کر چپک جائیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا تربوز، ایک موٹا تازہ ناریل اور ایک نوکیلا اناناس ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور غریب رونق کے سر پر آ کر چپک گئے. بیچارہ رونق ان پھلوں کے بوجھ تلے کراہنے لگا. بچوں نے یہ سب حیرت سے دیکھا اور پھر ہنسنے لگے. پھر وہ ذرا خوفزدہ نظر آنے لگے. اوہ، یہ تو واقعی جن ہے، کیونکہ ہماری خواہش پوری ہو گئی. رونق اتنا غصے میں تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. بچوں نے اسے آخری بار دیکھا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے. انہیں ڈر تھا کہ جن ان سے بدلہ لے گا. بیچارہ رونق، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بچے اس کے ساتھ اتنی گھٹیا شرارت کریں گے، جبکہ وہ تو ان کی خواہش پوری کرنے آیا تھا. اس نے بہت کوشش کی کہ وہ پھل اس کے سر سے اتر جائیں، مگر وہ اس کے سر پر اتنی مضبوطی سے جمے ہوئے تھے کہ ہلے بھی نہیں. اوہ مالک، جن رونے لگا. یہ پھل مجھے اپنے سر پر لگا کر گھومنا پڑے گا، کیونکہ جب تک میں 6 بچوں کی خواہش پوری نہیں کروں گا، میں خود اپنے لیے کوئی خواہش نہیں کر سکتا. اس وقت وہاں سے ایک چھوٹی لڑکی گزری جس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھرا اٹھایا ہوا تھا. وہ جن کو دیکھ کر رک گئی اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی. تم یہ سب چیزیں اپنے سر پر رکھ کر کیوں گھوم رہے ہو؟ کیا یہ بہت وزنی نہیں ہے؟ اس نے پوچھا. ہاں، مگر میں انہیں اپنے سر سے نہیں اتار سکتا، جن نے آہ بھر کے کہا، اور اس نے اپنی کہانی اس ننھی لڑکی کو سنائی. اوہ، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. ننھی لڑکی نے کہا. میری خواہش ہے کہ یہ بوجھ تمہارے سر سے اتر جائے. لڑکی کے یہ کہتے ہی سارے پھل جن کے سر سے غائب ہو گئے. ہرا! جن نے خوشی سے چلا کر کہا. تم آج کے دن ملنے والی وہ واحد بچی ہو جو بدتمیز اور خود غرض نہیں ہے. مگر میری سوتیلی ماں تو کہتی ہے میں بہت سست اور خود غرض ہوں. حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے تمام کام وقت پر کر دیا کروں. بچی نے آہ بھرتے ہوئے کہا. بیچاری بچی، رونق نے دل میں سوچتے ہوئے کہا. اتنی سی بچی سے اتنا بھاری لکڑیوں کا گٹھرا اٹھوانا کون سی انسانیت ہے؟ پھر اس نے پوچھا. کیا تمہارے بابا زندہ نہیں ہیں؟ نہیں، مگر میری ایک خالہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ جا کر رہوں. وہ کہتی ہیں کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے. اگرچہ یہ درست بات ہے، لیکن اگر وہ مجھے مارا نہ کریں اور پیٹ بھر کے کھانے کو دیا کریں تو میں ان کا ہر کام کرنے میں خوشی محسوس کروں گی. میرے والد کی وفات کے بعد ہم نے اپنا پرانا گھر چھوڑ دیا اور یہاں آ کر رہنے لگے. میری سوتیلی ماں میری خالہ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ خالہ مجھے بہت چاہتی ہیں، مگر میری خالہ اب نہیں جانتی کہ ہم دونوں یہاں رہنے لگے ہیں. رونق کی آنکھوں میں یہ دکھی کہانی سن کر آنسو آ گئے. کاش تمہاری خالہ تمہیں مل جائیں اور اپنے ساتھ لے جائیں. اس نے کہا. ہاں، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہوں. لڑکی نے اپنے کاندھوں پر لکڑی کا گٹھرا دوبارہ لاتے ہوئے کہا اور پھر وہ خوشی سے چلائی اور گٹھرا پھینک دیا. سامنے سے ایک موٹی اور رحم دل خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. خالہ، خالہ، بچی چلائی. میں ابھی آپ ہی سے ملنے کی خواہش کر رہی تھی. ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ ابھی ایک خواہش بچی ہوئی ہے.
रौनक ने अपने आप से खुश होते हुए सोचा, इसने एक ख्वाहिश मुझे फलों के बोझ से आजादी दिलाने में इस्तेमाल की, तो ये उसका हक भी था कि वो खुद अपने लिए भी कुछ मांग सके। आप कहाँ से आ गई खाला? मैं आपको बहुत याद करती थी। बच्ची ने अपनी खाला की गर्दन में बाहें डालते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें काफी अरसे से तलाश कर रही थी और आज तुम मिल गई। चलो घर। खाला ने मोहब्बत से कहा। मगर मेरी सौतेली माँ का क्या होगा? बच्ची ने डरते डरते पूछा। तुम अपनी खाला के साथ घर जाओ, मैं ये लकड़ियाँ तुम्हारी सौतेली माँ के घर दे आऊंगा और उन्हें ये भी बता दूंगा कि तुम अब वापस नहीं आओगी। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। नन्ही लड़की खुशी खुशी अपनी खाला की उंगली पकड़कर चली गई। रौनक ने लकड़ियों का गठरा अपने कांधे पर लादा और उस छोटे से मकान की तरफ दौड़ लगा दी जिसकी तरफ बच्ची ने इशारा किया था। एक बदमिजाज औरत ने दरवाजा खोला और रौनक को घूर कर देखा। मैं आपके लिए लकड़ियों का वो गठरा लाया हूँ जो आपकी सौतेली बेटी ला रही थी। वो अपनी खाला के साथ रहने चली गई है। जिन ने कहा। ओह, उसकी ये मजाल। औरत ने झाड़ू उठाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि इस मामले में जरूर तुम्हारा हाथ होगा। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने वाले अहमक आदमी, मैं तुम्हारा भुरकस निकाल दूंगी। वो नन्हे जिन की तरफ दौड़ी, मगर उसने जल्दी से अपने जादुई लिबास की जेब में हाथ डालकर कहा, मैंने 6 इंसानी ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। अब मेरा लिबास मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए फिर से तैयार हो गया है। इसलिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं फौरन परस्तान वापस पहुँच जाऊँ। इसके साथ ही वो हवा में बुलंद हुआ और गुस्सीली औरत की आंखों के सामने से गायब हो गया। वो खौफ से पीली पड़ गई और जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसने फिर कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसकी सौतेली बेटी कहाँ चली गई है। जहाँ तक रौनक का ताल्लुक है, वो अपने घर वापस पहुंचकर बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों को अपने साथ पेश आने वाले सब वाकयात सुनाए और अपने जादुई लिबास को तय करके हमेशा के लिए अलमारी के अंदर रख दिया। उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।